بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دینی سرگرمیاں پھر سے لوٹ آئی ہیں اور مسلسل پچھلے 2-3 ماہ سے شہر میں مختلف مراکز پر جلسے منعقد ہو رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر تربیتی ورکشاپ وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل جو وقت گزرا ہے خاص طور سے کرونا کو لے کر اور لاک ڈاؤن کو لے کر، اور جو بے بسی کا وقت گزرا ہے نہ صرف اہل دنیا پر بلکہ دینی مدارس میں بھی، مساجدوں میں اور خانقاہوں میں، جہاں دینی سرگرمیاں تو بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی تھیں، حرمین شریفین کے طواف اور زیارتیں بھی بند ہو گئی تھیں، پھر سے یہ الحمدللہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خطرات کے بادل پھر سے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ کورونا ختم ہوا، اب ایک نئی شکل وبا اور مرض کی پھر سے لاحق ہو رہی ہے اومیکرون کے نام سے، اور پھر پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں اور حالات میں کیا حالات رخ اختیار کرتے ہیں، کیا شکلیں اختیار ہوتی ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صہیونی سازشیں اور یہودیوں کی یہ سازشیں اور ان کے پلان، اللہ اس کو جو ہے ناکام فرمائے، اور جو ہے پورے عالم میں جو ہے اس وقت جو ہے جو سرگرمیاں اور جو ہے دینی جو ہے کام بند ہو گئے تھے پھر سے جو بحال ہو رہے ہیں، اللہ اس کی طرف جو ہے پھر سے رواں دواں فرمائے۔ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہاں جو ہمارا حلقہ جمع ہے، جس میں اکثر اکابرین ہیں، علماء ہیں، اہل منبر حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس موضوع کے تحت یہ ورکشاپ اور تربیتی کیمپ منعقد ہو رہے ہیں، جس میں محکم شریعت، تفہیم شریعت، اس کو ہم اپنے منبروں سے، اپنی جو ہے مجلسوں سے، بالخصوص جو خطباء اور واعظین ہیں، اپنے قرب جوار مسجد کے رہنے والوں میں اور نوجوان بچوں میں، کالجوں کے پڑھنے والے بچوں میں، وکلاؤں میں، تاجرین میں، اس بات کو ہم زیادہ سے زیادہ عملی طور پر، میدانی طور پر ان تک اس بات کو ہم پہنچائیں، یہ اہم ہے۔ یہاں کا جو طبقہ ہے تو سب اہل علم ہیں، دین سے، دین کی، شریعت کی تمام جو ہے مسائل سے، روشنی سے واقف ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر میدان میں ان لوگوں کو ہم جوڑیں، ان تک ہم بات پہنچائیں، تفہیم شریعت کے نام سے، محکم شریعت کے نام سے، اور سماج میں اور معاشرے میں ہونے والے منکرات سے، برائیوں سے، اور بالخصوص جو اس وقت جو جلسے اور پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، خاص طور سے نکاح مسنون کو لے کر، سادگی سے شادی کو لے کر، جی آج اس وقت امت کا بہت بڑا طبقہ اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ اس جہیز میں، گھوڑے جوڑے میں، لین دین کی لعنتوں میں ناسور بنا ہوا ہے لوگوں کے، اور جو ہے اپنے گھروں میں جو اس وقت جو ہے جو بچیاں جو بھی کل میں اخبار پڑھ رہا تھا، تو نہ صرف ریاست میں بلکہ شہر حیدرآباد میں، اور لکھنے والے نے، کاتب نے اور احصائیہ کرنے والے نے تو اپنے محدود اعداد و شمار کے مطابق اس کو لکھا کہ صرف شہر حیدرآباد میں 50,000 سے زائد بچیاں ایسی ہیں جو شادیوں کی عمر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 50,000 نہیں، اس سے زیادہ تعداد ہوگی، اور اسی طریقے سے سال بھر میں 30,000 سے زیادہ خلا کے کیس ہو رہے ہیں۔ ان موضوعات پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ ان اکابرین کے حوالے سے، چونکہ حیدرآباد میں جو ہے تھوڑا سا عرصہ ہمارا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ گزرا، تو میرے اپنے علم میں، مشاہدے میں اور میری حد تک جو باتیں آئی ہیں، طلاق سے زیادہ خلا کے کیس ہو رہے ہیں، خلا کے کیس ہو رہے ہیں، اور معمولی باتوں پر جو ہے گھر برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، اور ایک حساس موضوع کی طرف، اگر یہاں بہت سے قضات موجود ہیں تو میری ان سے ادباً گزارش اور درخواست ہے کہ جو ہے نکاح سے قبل طبی معائنے کا بھی ایک سرٹیفکیٹ اور شہادہ طلب کریں۔ یہ لازماً اور اجباراً نہیں بلکہ اخلاقاً اور اکراماً اس کو ضروری سمجھیں، اس لیے کہ 2-3 واقعات تو میرے علم میں یہ آئے ہیں کہ بچی کی شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد
6 مہینے، سال، 1.5 سال گزر گیا، ساس کے، ننندوں کے، اولاد کے نہ ہونے پر تانے دے دے کر بچی کو تنگ کیا گیا، اور بچی ہے کہ اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کری۔ جب تانے کوسنا زیادہ ہو گیا تو جب وہ آ کر اپنی ماں باپ کے سامنے، یہ بالخصوص ماں کے سامنے جو اظہار کری وہ، تو اس سے پتہ چلا کہ بچی جس حال میں گھر سے گئی تھی اسی حال میں وہ ہے، سال 1.5 سال کے بعد واپس آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکا اس قابل نہیں ہے۔ طبی معائنہ بھی ضروری ہے۔ قضات حضرات سے، قاضی حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ جب نکاح نامہ بنائیں تو اس سے قبل ان سے یہ بھی کہیں کہ ایک طبی سرٹیفکیٹ بھی لے کر آئیں۔ دول خلیج میں اور سعودیہ میں تو اس نظام کے نفاذ کا قانون بن چکا ہے، کوئی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی لڑکے کی، قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا محکمے میں جب تک کہ وہ طبی معائنے کا سرٹیفکیٹ لائیں۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب یہ سلگتے ہوئے باتوں پر، موضوعات پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چلتے چلتے مولانا غیاث احمد رشادی نے ایک اچھا موضوع چھیڑ دیا، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے حوالے سے میں آپ کے گوش و گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکیاں عمر سے تجاوز کر گئی ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، جو بیٹھی ہیں گھر میں۔ تعدد ازواج کا جو موضوع مولانا غیاث احمد صاحب نے جو ہے ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بھی قلم اس موضوع پر اٹھے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب استطاعت ہیں بالمال والجسم، ان کے لیے بھی جو ہے تھوڑی سی ہمت افزائی کریں، بلکہ مولانا اس سلسلے میں اگر پہل کریں، مولانا غیاث صاحب نے تو پہل کر لی ہے، تاکہ جو ہے جیسے ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ بھائی شیر کے گلے میں گھنٹی باندھے کون، دوسری شادی کا موضوع آتا ہے تو سب کے جو ہے منہ میں رسگلے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے تو لہٰذا ایسے ہمارے اکابرین حضرات جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے ہیں، اس موضوع کو بھی لے کر ایک ورکشاپ منعقد کریں، ایک تربیتی کیمپ بنائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کرنا بالکل آخری درجے کا حرام ہے، دوسرے حرام کام کر لیں لیکن سنت کے مطابق دوسری شادی کرنا۔ اب بتائیے بھائی، یہ موضوع بہت سلگتا ہوا اور حساس موضوع ہے۔ جو عورتیں بیوہ ہو گئیں، جن کے شوہر وفات پا چکے، جی اب وہ زندگی بھر جو ہے اپنی عمر ایسے ہی گزارے، کیا اس کو حق نہیں ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کا؟ لیکن معاشرہ ہے، اہل دنیا چھوڑیے، اہل دین بھی اس حضرات میں ہم لوگ پہل نہیں کرتے۔ لہٰذا مولانا سے گزارش ہے کہ مستقل اس مضمون پر ایک کالم لکھیں، اور جو ہے نا 2-4 حضرات کو، ہاں تو حضرت سے ہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ابتدا حضرت کرے تو ہم لوگ سب پیچھے ہیں ان کے، جی ہم تو تیار ہیں۔ حضرت اگر جو ہے نا مضمون بھی لکھ دیں اور ساتھ میں عملی طور پر یہ بھی لکھ دیں کہ میں نے اس پر عمل کر لیا ہے، تو دوسروں کو ہمت افزائی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے ایک بات حضرت کے حوالے سے، مجلس علمیہ آندھرا پردیش کے، تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام 2-3 نشستیں ہماری اس بات کو، چونکہ اہل علم کا اور مدارس کے ذمہ داران کا ایک بہت بڑا طبقہ یہاں پر موجود ہے، آنے والے وقتوں اور حالات میں دینی مدارس کے اندر عصری نصاب کے نفاذ کو بھی لازماً قرار دیا جائے گا۔ اب نہیں، فی الفور نہیں تو بالتأخیر، چند سالوں میں دینی مدارس کے اندر عصری نصاب کے نفاذ کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ان فکروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے شہر کے معروف MS ایجوکیشن ادارے نے مسلسل 3 سالہ جدوجہد کے بعد ایک بہترین نصاب انگریزی کا جو اہم مضامین ہیں اس کو تیار کیا ہے۔ پھر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور ان کے ہونہار صاحبزادے مولانا عمر عابدین صاحب کی ذمہ داری میں ایک نوجوان علماء کا ایک پینل، ایک ٹیم بن کر کے اس کی نوک پلک کو سدھارا سنوارا ہے، اور وہ بالکل نصاب تیار ہو گیا ہے اور بالکل علی وشک چھپنے کے لیے، طباعت کے لیے جانے والا ہے ان قریب انشاءاللہ العزیز۔ اور جب یہ چھپ کے آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ ہماری ریاست کے اور شہر کے ذمہ داران مدارس کو بلا کر اس نصاب کا تعارفی، تربیتی انشاءاللہ ایک کیمپ ان قریب منعقد کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس نصاب کو بھی ہم لیں، اور انشاءاللہ جو پڑھانے والے کچھ انگریزی سے واقف اساتذہ ہیں ان کی ایک فہرست تیار کریں، اور ایسے اساتذہ کو اس تربیتی کیمپ میں بھیجیں تاکہ عملی طور پر وہ حضرات آ کر کے
ہم کو اس نصاب کے نافذ کرنے پڑھانے میں بتائیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں یہ نصاب جو ہے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی یہ حضرت مولانا جیسے فرما رہے ہیں کہ جو نصاب تیار ہوا ہے اس میں جو ہے نصاب کے تیار ہونے کے بعد 2-3 جو نشستیں ہوئی ہیں ایم ایس کے کارپوریٹ آفس پہ، ہمارے شہر کے تمام اکابرین جس میں بالخصوص حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب، شاہ جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب، مولانا طیب صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا ومیر صاحب، تقریباً تمام اکابرین اور علماء جو مدارس کے نظام کو سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے، ان کا بھی ناموں کے ساتھ اس نصاب کے نفاذ کی تائید کا ایک بیان بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ جزاکم اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال